اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تقدیر: کوئی آدمی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب، حالانکہ محنت دونوں کرتے ہیں۔ سوال: قسمت کیا ہے؟ کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر دو انسانوں کو لے لے، ان میں سے ایک تو بہت ہی امیر ہے اور دوسرا بہت ہی غریب۔ امیر کے بچے تو سونے کے سکوں سے کھیلتے ہیں اور غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ محنت دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے بچے بھوک سے مر رہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی روزی میں کم کیوں لکھا ہے؟ جواب: روزی کم یا زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے پیدائش سے پہلے مقدر کر دی گئی ہے۔ خواہ کوئی کتنی ہی محنت کرے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، اور اس کی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے سامنے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر 2 دن متواتر جو کی روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ عرض کیا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو ملے تاکہ شکر کروں اور دوسرے وقت نہ ملے تاکہ صبر کروں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت اور فقر و فاقہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی، مگر ان اکابر نے کبھی تنگی ترشی کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس کو نعمت سمجھا، کیونکہ جتنا کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کے حساب و کتاب میں پسے ہوں گے، اور فقراء ان سے 500 سال پہلے جنت میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک حصہ دنیا کی بہت ہی کم اور محدود سی زندگی ہے، اور ایک حصہ مرنے کے بعد برزخ کی طویل ترین زندگی ہے، اور ایک حصہ قیامت اور جنت و دوزخ کی لامحدود زندگی کا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر امت کے سامنے زندگی کے یہ تینوں حصے تھے، اور وہ یہ تینوں حصوں کو سامنے رکھ کر نفع و نقصان اور فقر و غنا کا میزانیہ کرتے تھے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے حقیر و قلیل سے وقفے کا فقر و فاقہ ان کی نظر میں برزخ کی طویل اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ روزے دار کے روزے کی طرح اس کو ایک معمولی مجاہدہ سمجھ کر برداشت کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے۔ برزخ اور آخرت کا یقین اس قدر مضمحل اور کمزور ہو چکا ہے کہ گویا سر سے یقین ہی نہیں۔ اس لیے ہم صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی کامیابی و ناکامی اور فقر و غنا کا میزانیہ مرتب کرتے ہیں، اور جب اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے تو شکایتوں کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں۔ اے کاش ہماری یقین کی آنکھیں روشن ہو جائے تو ہمیں دنیا کی زندگی سراب محض نظر آنے لگے۔ نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے؟ سوال: ہمارے معاشرے میں، یا یوں کہیے کہ ہمارے بڑے بوڑھے، نظر ہونے یا نظر لگنے کے بہت قائل ہے۔ خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے بہت کہا جاتا ہے اگر وہ دودھ نہ پیے یا کچھ طبیعت خراب ہو وغیرہ کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے، پھر باقاعدہ نظر اتاری جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی توجیہ کیا ہے۔ جواب: نظر لگنا برحق ہے اور اس کا اتارنا جائز ہے، بشرطے کہ اتارنے کا طریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ قاتل کو سزا کیوں جبکہ قتل اس کا نوشتہ تقدیر تھا؟ سوال: ایک شخص نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک کیوں اس کو سزا دے گا جبکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا؟ اس کے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، تو پھر اللہ پاک نے سزا کیوں مقرر کی ہوئی ہے؟ جواب: تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں کو قتل کر کے سزا کا مستحق ہوگا۔ چونکہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کیا، اس لیے سزا کا مستحق ہوا۔ جب مرنے کے اسباب مقرر ہے تو پھر مارنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سوال:
کیا ہر بشر کی موت کا دن مقرر ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ سوال واضح کرنے کے لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا، اس کو ایک کار والے آدمی نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا۔ اب بتائیے کہ اگر اس مرنے والے کی موت کار والے کے ہاتھ سے لکھی تھی تو اس میں کار والے کا کیا قصور ہے، اور وہ گناہگار کیسے ہوا؟ جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اسے کون روک سکتا ہے؟ جواب: موت کا وقت مقرر ہے، اور جو حادثے سے موت ہو تو اس کی اسی طرح لکھی تھی، لیکن کار والے پر گرفت اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ خودکشی حرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی؟ سوال: جب کسی کی موت خودکشی سے واقع ہونی ہے تو خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت ہی اس طرح لکھی ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیے اور تفصیل کے ساتھ جواب دے کر شکریہ کا موقع دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جواب: موت تو اسی طرح لکھی تھی، مگر اس نے اپنے اختیار سے خودکشی کی، اس لیے اس کے فعل کو حرام قرار دیا گیا۔ اور عقیدۂ تقدیر رکھنے کے باوجود آدمی کو دوسرے کے برے افعال اختیاریہ پر غصہ آتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو ماں بہن کی گالی دے تو اس پر ضرور غصہ آئے گا، حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ حکم الہی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے؟ سوال: ایک صاحب تقدیر پر کوئی یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ قدرت نے موت کے سوا اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جواب: کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مذکورہ بالا خیال تو قرآن کریم کی صریح ارشاد کے خلاف ہے۔ ان صاحب کو اپنے خیالات سے توبہ کرنی چاہیے اور کسی عالم حقانی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کی خوشبختی یا بدبختی آگے پیچھے مرنے میں نہیں ہے۔ سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہے وہ بدبخت ہے، اور جو عورت خاوند سے پہلے انتقال کر جاتی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جواب: خوشبختی اور بدبختی تو آدمی کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں مرنے پر نہیں۔ کیا دعا سے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟ سوال: آپ نے تقدیر اور اختیار کے بارے میں جواب اچھا دیا۔ اگر وہ سمجھ گیا ان صاحب کی طرح بہت سے لوگوں کو وہم ہے کہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ایسے سوال و جواب سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، نماز اور نیکی کا کام چھوڑ کر تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات لکھنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن انسان کو مرنا ہے۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو زندگی بخش دیتا ہوں، یعنی انسان کی عمر بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ دعا سے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لیے دعا کو اتنی اہمیت دی ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی ایک بات کے ہزار مطلب ہے، اگر کوئی سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ رحیم ہے۔ جواب: آپ کا مضمون بڑی حد تک صحیح ہے۔ دعا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کے بارگاہ میں گڑ گڑانا اور التجائے کرنا۔ بندے کو بحیثیت بندہ ہونے کے اس وظیفہ عبدیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب اس رحیم و کریم آقا کی جانب سے قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔